قرآني في قلبي دوما يغمرني. اس سال بھی حسب MTJ تقسیم کر رہی ہے 20,000 مستحق خاندانوں میں راشن. رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں سجے ہیں ضرورت مندوں کے دسترخوان. آپ بھی اس محبت بھرے عمل میں اپنا حصہ ڈالیں. صرف 7,000 روپے سے آپ ایک خاندان کو مہینے بھر کا راشن فراہم کر سکتے ہیں. اس سال اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیتے وقت MTJ فاؤنڈیشن کو ضرور یاد رکھیں. کس کے سامنے جا رہے ہو؟ وہ صحابہ نے ادھر ادھر دیکھا، کوئی آ نہیں رہا. آپ نے پھر دوبارہ فرمایا ماذا یستقبلکم وماذا تستقبلون. وہ کون آ رہا ہے؟ کس کے سامنے جا رہے ہیں؟ میں پھر ادھر ادھر دیکھا، کوئی نہیں. تیسری دفعہ ماذا یستقبلون وماذا تستقبلون، وہ کون آ رہا ہے؟ تو پھر عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے ہو گئے کہ یا رسول اللہ اوحی نظر، ہمیں تو کوئی بھی نظر نہیں آ رہا، تو کیا کوئی وحی نازل ہوئی ہے؟ قال اللہ، نہیں. کیا کوئی دشمن آ رہا ہے آپ کو اللہ نے دکھا دیا تو ہم اس کی تیاری؟ قال اللہ، کہا نہیں. پھر انہوں نے پوچھا تو پھر کون آ رہا ہے؟ فرمایا کہ رمضان المبارک آ رہا ہے، ہمارے سامنے رمضان آ رہا ہے جو رحمتوں کا مہینہ ہے، بخشش کا مہینہ ہے، جہنم سے خلاصی کا مہینہ ہے. یہ وہ مبارک مہینہ ہے جس کا نام اللہ نے خود رکھا. باقی محرم، صفر، ربیع الاول، ربیع الثانی، ان مہینوں کے نام عربوں نے رکھے. بظاہر رمضان کا نام بھی عربوں نے رکھا، لیکن عرب اور عجم کی پیدائش سے پہلے، زمین آسمان کی پیدائش سے پہلے اللہ نے قرآن کی تلاوت فرمائی. تو اس میں یہ اس وقت اللہ نے بولا جب کچھ نہ تھا، شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا. اس میں اللہ تعالیٰ نے روزے کو ہائی لائٹ نہیں کیا، اس میں قرآن کو ہائی لائٹ کیا ہے. حالانکہ روزے کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے. شہر رمضان، وہ رمضان کا مہینہ، یہ لہجہ ہے یہاں، وہ رمضان کا مہینہ. آگے جس میں روزے ہیں نہیں، جس میں قرآن اتارا گیا. کہ روزے کے ساتھ قرآن کا اہتمام اس امت کے اوپر لازم کر دیا گیا کہ قرآن کے سوا کوئی اور کتاب نہیں جو سیدھا راستہ بتا سکے، سمجھا سکے. ان ھذا القرآن یہدی للتی ہی اقوم، قرآن کے سوا کوئی کتاب ایسی نہیں جو ہمیں سیدھے راستے پر ڈال سکے. تو قرآن کو اور بلکہ ساری کتابوں کو روزے کے ساتھ مناسبت ہے. آدم علیہ السلام پہ جو کچھ اترا، شیس علیہ السلام پہ جو کچھ اترا، ابراہیم علیہ السلام پہ، نوح علیہ السلام پہ جو کچھ اترا، سارا رمضان. تورات اتری رمضان میں، زبور اتری رمضان میں، انجیل اتری رمضان میں، اور قرآن اترا رمضان میں. انا انزلناہ فی لیلۃ القدر. تو روزے اور آسمانی علم کو آپس میں کوئی مناسبت، اس لیے میں نے اپنے مدرسے میں چھٹیاں نہیں کی. میں رمضان میں پڑھائی رکھتا ہوں، چاہے تھوڑی ہوتی ہے اور پوری توجہ سے بھی نہیں ہوتی، تھکاوٹ ہوتی ہے، لیکن اس مہینے کی برکات پورے میں سال پر حاوی ہیں. سارے سال کی برکتیں ایک طرف ہوں اور اس کی ایک دن کی برکت ایک طرف ہو تو وہ زیادہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے اس میں ہمیں ایک فریضہ ادا کیا، عطا فرمایا، جس کے نفل کی میں قیمت بتاتا ہوں. کہ میرے نبی نے فرمایا من صام یوما تطوعا، ایک شخص نے نفلی روزہ رکھا،
جیسے اللہ کے نبی ہر پیر اور جمعرات کو روزہ رکھتے تھے، اور کبھی 13، 14، 15 چاند کی 3 تاریخوں میں روزے رکھتے تھے۔ تو جس نے نفلی روزہ رکھا، ثم اعطی ملء الارض ذهبا، اور اس سے پوری زمین 24,000 کلومیٹر کی زمین سونے سے بھر کر دے دی گئی۔ ثم اعطی ملء الارض ذهبا، تو زمین کو تو لوہے سے بھرنا بھی ناممکن ہے، تو سونے سے کون بھر سکے گا؟ دھاتوں میں سستی دھات ہے لوہا، اب تو خیر مہنگا ہو گیا ہماری حماقتوں کی وجہ سے۔ تو پوری دھرتی کو سونے سے بھر کے اسے پیش کیا جائے اور اسے کہا جائے کہ یہ آپ کے نفلی روزے کا صلہ ہے، تو میرے نبی کا فرمان ہے کہ یہ جہان، یہ زمین سونے سے بھری ہوئی اللہ کی بارگاہ میں اس ایک نفلی روزے کا صلہ نہیں ہے۔ نفلی روزے کا صلہ اللہ خود قیامت کے دن عطا فرمائے گا۔ لم یستوف ثوابہ دون یوم الحساب، کہ ایک روایت کے مطابق الصوم لی وانا اجزا بہ، روزہ میرے لیے ہے اور میں روزے کی جزا خود ہوں۔ روزہ میرے لیے ہے، نماز بھی اللہ کے لیے۔ ابھی جمعہ جو پڑھنے آئے ہیں تو کسی مخلوق کے لیے پڑھنے آئے ہیں، جمعہ بھی اللہ کے لیے پڑھنے آئے ہیں، لیکن روزے میں ایک بڑا ٹیسٹ ہے کہ میں تنہائی میں ہوں، میں اپنے کمرے سے اٹھ کے بھی آ رہا ہوں، میں کھا پی کے آ جاؤں، آپ کو کوئی پتہ چلے؟ تو روزہ انسان کی دیانت کا امتحان ہے کہ نہا رہا ہے تو شدید۔ ایک دفعہ مجھے یاد آ گیا، 1975 میں میری تشکیل ہوئی تھی فیصل آباد، اور تحصیل والی مسجد مرکز ہوتا تھا، اور میں نے 15 شعبان کا روزہ رکھ لیا۔ چھٹیاں تھیں نا، چلہ لگا رہے تھے، تو اتنی گرمی تھی کہ پیاس سے میں مرنے لگا، اتنا میرا برا حال ہوا۔ تو میں تحصیل والی مسجد کے جو غسل خانے تھے اس میں گیا اور ٹوٹی کھول کے سینے پہ پانی ڈالتا رہا، پتہ نہیں کتنی دیر میں کھڑا سینے پر پانی ڈالتا رہا، اور منہ بند کیا ہوا ہے کہ کوئی قطرہ اندر نہ چلا جائے کہ میرا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ تو اس لیے ہے الصوم لی، لگا روزہ میرے لیے، یدع طعامہ و شہوتہ من اجل، میرے لیے اپنے کھانے کو چھوڑتا ہے، اپنی خواہشات کو چھوڑتا ہے، کوئی دیکھنے والا نہیں۔ ادھر اذان ہوتی، ادھر ایک دم کھانا چھوڑ دیتے ہیں، کوئی پابندی نہیں، کوئی دیکھنے والا نہیں، کوئی ٹوکنے والا نہیں، اور وہ ابھی 2 لقمے کھائے تھے کہ اذان ہوگی تو چھوڑ کے بیٹھا ہوا ہے۔ تو اس لیے اللہ کہتا ہے روزہ میرے لیے ہے اور اس کی جزا میں خود ہوں، اللہ خود ہے۔ تو جنت بھی چھوٹی اور جنت کی زندگی بھی چھوٹی، اللہ مل گیا، یہ سب سے بڑی چیز ہے کہ اللہ مل گیا، جس کو اللہ نے ابن آدم اطلبنی تجدنی، میرا بندہ میری طلب میں آ، میں وعدہ کرتا ہوں جو میری طلب میں آئے گا میں اسے مل جاؤں گا، وہ مجھے پالے گا۔ دنیا کی طلب میں جاؤ گے، ضروری نہیں تو میں دوں۔ نحن قسمنا بینہم معیشتہم یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، کسی کو تنگ کر دیتا ہے، کسی کو کھول دیتا ہے، کسی کو بادشاہ بنا دیتا ہے۔ تو لیکن ادھر پکا وعدہ، اطلبنی، میری طلب میں آ، تجدنی، تو مجھے پالے گا، پکی بات۔ فإن وجدتنی، اگر تو نے مجھے پا لیا، وجدت کل شیء، تو نے سب کچھ پا لیا، سب کچھ مل گیا تجھے۔ وإن فتنی فاتک کل شیء، اور اگر تو نے مجھے کھو دیا تو نے سب کچھ کھو دیا۔ تو روزہ اللہ کو پا لینے کا نام ہے، اس لیے جو روزے کی حفاظت کرے گا، من صان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے رمضان کا روزہ رکھا اپنے نفس کو لگام دے کر، یعنی کہ
کھانا پینا چھوڑا اور جھوٹ بولتا جا رہا ہے، گالیاں دیتا جا رہا ہے، غیبت کرتا جا رہا ہے، تو یہ روزے میں سوراخ ہو گئے ہیں۔ من صان نفسہ فی شہر رمضان، جس نے رمضان کے مہینے میں اپنے نفس کو لگام دی، نمبر 1۔ نمبر 2، لم یشرب فیہ مسکرن، کوئی نشہ آور، کوئی حرام چیز سے روزہ رکھا نہیں، نہ افطار کیا۔ لم یعمل فیہ خطیۃ، کوئی بڑا گناہ نہیں کیا۔ پھر ایک گناہ کا ذکر کیا، لم یقذف فیہ مومنا ببہتان، کسی مسلمان پہ الزام نہیں لگایا، بہتان نہیں لگایا۔ بہتان، جھوٹا الزام اتنا بڑا گناہ ہے کہ میرے نبی کا فرمان ہے، جس نے کسی نیک عورت پہ بدکاری کا الزام لگایا اور پھر توبہ نہ کی اور اس سے معافی نہ مانگی، 100 سال مصلی پہ بیٹھ کے نفل پڑھتا رہے، مر کے جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جا سکتا۔ الزام لگانا اتنا بڑا گناہ ہے۔ یہ ہماری عدالتیں بھری پڑی ہیں نیک پاک عورتوں پر جھوٹے الزام لگا کر ان کو خوار کرنے کے لیے، ذلیل کرنے کے لیے۔ ان کو ذلیل ہونا پڑے گا آخرت میں جا کر۔ تو جس نے روزہ رکھا، اپنے نفس کو لگام دی، کوئی حرام چیز سے نہ روزہ رکھا، نہ افطار کیا، کوئی گناہ نہیں کیا، کسی پہ الزام نہیں لگایا، تو زوجہ اللہ کل لیلۃ 100 حورا، اللہ روزانہ جنت کی 100 حوروں سے اس کا نکاح کرے گا۔ وَبَنَا لَهُ قَصْرًا، اور ایک محل بنایا۔ کتنا بڑا ہوگا وہ محل؟ لو ان الدنیا كلها وضعت فيه لكانت كمربط عنز من الدنیا، اس 24,000 کلومیٹر کی دنیا کو اگر اس محل میں رکھا جائے تو یہ اس محل میں ایسے نظر آئے گی جیسے پوری زمین پر کھڑی ہوئی ایک بکری نظر آتی ہے، ایسے یہ دنیا اس محل میں ایک بکری کی طرح نظر آئے گی۔ تو بھائیو، اللہ نے بہت قیمتی مہینہ عطا فرمایا ہے۔ بہت سے لوگ ہم سے ہمارے ساتھ تھے، آج وہ قبروں میں ہیں، ہم ابھی زندہ ہیں، اس کو غنیمت جانیں، اپنے دل کو صاف کریں، اپنے دل کو نفرتوں سے پاک کریں۔ 4 آدمی ایسے ہیں، باقی سب کی بخشش ہو جاتی ہے، 4 آدمیوں کی بخشش نہیں ہوتی۔ ایک شراب پینے والا، اس کی بخشش نہ ہونے کا مطلب ہے کہ اگر وہ یہ کام کرتے رہیں گے تو ان کی بخشش نہیں ہوگی، توبہ کر لیں گے تو ان کا بھی معاف ہو جائے گا۔ ایک شراب پینے والا، ایک ماں باپ کو تنگ کرنے والا، ایک رشتہ داروں سے لڑائی لڑنے والا، اور ایک دل میں کینہ پالنے والا، یہ 4 قسم کے لوگ نہیں بخشے جاتے، باقی سب کی بخشش ہو جاتی۔ اس سال بھی حسب روایت MTJ فاؤنڈیشن تقسیم کر رہی ہے 20,000 مستحق خاندانوں میں راشن۔ رمضان المبارک کی بابرکت ساعتوں میں سجے ہیں ضرورت مندوں کے دسترخوان۔ آپ بھی اس محبت بھرے عمل میں اپنا حصہ ڈالیں۔ صرف 7,000 روپے سے آپ ایک خاندان کو مہینے بھر کا راشن فراہم کر سکتے ہیں۔ اس سال اپنی زکوٰۃ، صدقات اور عطیات دیتے وقت MTJ فاؤنڈیشن کو ضرور یاد رکھیں۔ قرآني في قلبي دوما يغمرني